گرجا گر کا شعر۔ ابن عساکر نے محمد ابن اسحاق کے حوالے سے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کی حالت میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس کے راویوں میں عثمان بن عروہ بن زبیر میں، جنہوں نے یہ واقعہ اپنے والد عروہ سے سنا، اور انہوں نے حبار بن اسود سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ تجارت کے لیے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ رہتے سفر باندھ دی۔ سفر پر روانگی سے قبل عتیبہ نے کہا، بہدہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب کے بارے میں اس کے عقائد کی وجہ سے اسے ضرر اور اذیت پہنچا کر رہوں گا۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے محمد، میں اس کا انکار کرتا ہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو۔ وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس کے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کی گستاخی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یعنی اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ انہوں نے یہ بد دعا دی ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا، اے بیٹے، خدا کی قسم، اس کی بد دعا میں تمہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ حبار مزید بیان کرتے ہیں، ہم سفر شام کے لیے روانہ ہوئے۔ ابرہہ کے مقام پر ہم نے قیام کیا، وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس میں ہم اترے۔ گرجا گھر کے پادری نے ہم سے کہا، عرب بھائیو، تم یہاں کیسے نازل ہوئے؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں شیروں گھومتے پھرتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کے سان خطا ہو گئے اور اس نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے مقام و مرتبہ سے بھی تم واقف ہو اور میرے تم پر جو حقوق ہیں ان سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی جس سے میں سخت فکر مند ہوں، پس تم سارا سامان اس گرجا کے صحن میں جمع کر دو، اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے گرد تم سب سو جاؤ۔ عتبار کہتے ہیں، ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ وہ اپنے شکار کی تلاش میں تھا، اس نے پیچھے ہٹ کر زور سے چھلانگ لگائی، سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پاڑا، پھر اس کا سر کھول دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہہ جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔